ٹماٹر چھوڑو چینی چھوڑو تو آباد میں آباد تو آباد میں آباد عجب زمان آباد تھا جب مظفر آباد کے غیرت مند سپوتوں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ 76 سالوں کے بعد مختلف مطمع فکر کے لوگ ایک پیج پر آئے. اس سے قبل ہمیں تقسیم کیا جاتا رہا، جماعتوں کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر سیاست کی بینہ چڑھایا جاتا رہا. 90 کی دہائی میں چند سربراہ اسی اپراڈا میں بات کرتے تھے، اپنے حق کی ملکیت کی بات کرتے تھے، اپنے ریاست کی وسائل کی بات کرتے تھے، لیکن چند لوگ جو اس وقت کی صورتکار تھے یہ کہہ کر کہ یہ نیشنلسٹ ہے، یہ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، ان لوگوں کو تقسیم کیا جاتا رہا. لیکن شکر الحمدللہ میں آج یہ بات بڑا فخر سے کہتا ہوں، عسکر نثار میر صاحب نے یہاں پر بات کی کہ یہاں پر سیاستدان پہلے کہتے ہیں کہ میں نون لیگ کا ہوں، یا کوئی کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں، یا کوئی کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا ہوں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی. ہم کہتے ہیں میں پہلے کشمیری ہوں، میں اس کے بعد کسی جماعت کا سٹی صدر ہوں. میرے دوستو، یہ ضرورت ہے، یہ ضروری تھا کہ کوئی لوگ اٹھتے اپنے وسائل کی بات کرتے. میں نے پہلے بھی کہا میں برملا یہ بات کرتا ہوں، یہ کریڈٹ جاتا ہے آزاد کشمیر کے ان غیرت مند تاجروں کو جو مختلف جماعتوں کے لوگ تھے، اور اس کے بعد مختلف مطمع فکر کے لوگوں وہ جن کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی. یہ سوچ اس وقت پیدا ہوئی جب 83 دن کا دھرنا دیا گیا سینی سرکار کے دربار کے سامنے. اس وقت چند لوگ یہ بات کرتے تھے کہ دو لوگوں تمہارے دریاؤں کا رخ موڑا جا رہا ہے، تمہاری زندگی اجیرن کی جا رہی ہے. مجھے دکھ ہوتا تھا اس وقت جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمیں سلام تو کرتے تھے لیکن ہمارے ساتھ آ کر نہیں بیٹھتے تھے. اس وقت بھی تنقید کرنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ پہلے سوئے ہوئے تھے، جب دریاؤں کا رخ مڑ گیا تو آج یہ کیوں بات کرتے تھے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان غیرت مند لوگوں کو جو آج اس پنڈال میں نہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہے، جنہوں نے یہ سوچ دی. اور میں افضال سلیریہ، زاہد کاظمی، مبارک امان وہ لوگ تھے جنہوں نے شعور دیا، جن کی وساطت سے آج ہم آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی جرم کرنے نہیں جا رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. حق مانگنے سے نہیں ملتے، حق چھینے جاتے ہیں. اگر میرے دوستوں اسی طرح ہم تقسیم ہوئے تو 76 سالوں سے ہمارے ساتھ بہنوتریوں والا سلوک کیا جاتا رہا. آج ہم کہتے ہیں میں سیدھ کونسلر، میں یہ کہتا ہوں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس کونسلرشپ پر اگر میں اپنے وارڈ میں ایک پلک نہیں لگا سکتا. آج ہمارے جماعتوں کے ارے بابا ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، ہمارے فنڈ تم نے روک لیے، ہم تمہارا غیرت نہ تنگ کریں گے. تم یہ جو وی آئی پی موومنٹ پر پھرتے ہو اب لوگ مشہور ہو چکے ہیں، تمہیں نہیں کرنے دیں گے. میرے دوستوں، بات لمبی نہیں کروں گا، ایک بات کی نشاندہی کروں گا کہ 5 فروری کو جب ہم نے کال دی تو چند لوگ اس وقت تنقید کر رہے تھے، وہ وہی صورتکار تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، یہ مودی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں. ہم نے جب 5 فروری کی کال واپس لی، وہی بغیرت لوگ، وہی جو پہلے دن سے تنقید کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بک گئے ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے پلاٹ لے لیے ہیں. میرے دوستوں، میں آج ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم بکے ہوتے تو ادھر نہ کھڑے ہوتے، ہم بکے ہوتے تو جو لایا ملاب ہم دینے چاہ رہے ہیں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف تو آج وہ نہ دیتے. میرے دوستوں، یہ صورتکار ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ ہمیں تقسیم کرتے رہے ہیں، کبھی جماعتوں کے نام پر، کبھی برادریوں کے نام پر.
لیکن خدا اب اپنی نسلوں کی بقا کے بارے میں سوچو. جب تمہاری ہائی کورٹ نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر میں کیوں ڈروں؟ تو پھر میں یہ بات کیوں نہ کروں کہ یہ میرا حق ہے؟ اگر خدا نے مجھے کشمیری پیدا کر دیا تو اس میں میرا کوئی جرم نہیں، لیکن میرا یہ جرم ہوگا میں زیادتی کروں گا اپنی ان نسلوں کے ساتھ کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا حق نہیں بنتا. تمہارا آئین، تمہارا قانون یہ بات کہتا ہے کہ پیداواری لاگت پہلے پورے پاکستان میں اگر گندم کی بات کی جائے تو سب سے پہلے پنجاب کو کوٹا دیا جاتا ہے. وہاں پر تو قانون ہوتا ہے اگر آزاد کشمیر میں بجلی بند ہوتی ہے، ہمارے دریاؤں کا رخ موڑ کر ہمارا اس شہر میں رہنا محال کر دیا گیا تو پھر یہ کیوں جرم بن جاتا ہے؟ ہم اتنے آزاد ریاست کے شہری ہیں. بے شک اصغر نثار میر صاحب نے تنقید کی، بالکل بجا ہے، لیکن میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن ہمیں کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے لیے کیوں چیخ رہے ہو؟ یہ لوگ یہ باتیں بھول جاتے ہیں. ادھر لوگوں کو سروکار نہیں، یہاں پر سکیموں کی بات کرو، یہاں پر نوکریوں کی بات کرو. لیکن میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں شروع دن سے مزاحمت کاری کی گئی. ہم مزاحمت کار ہیں، ہم اپنے حق کے لیے آواز کریں گے. میرے دوستو، میں نہ بھی رہا، شوکت نواز میر نہ بھی رہا، اس شہر کے غیرت مند نوجوان اٹھیں گے. ہمیں یقین ہے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کو وہ شعور دے دیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ بجا مہر لوگ ہیں، وہ کھڑے ہو کر تماشائی بن کر دور سے تالیاں بجانے والے لوگ ہیں. ہمیشہ لیڈ کرنے والے لوگ ہمیشہ چند لوگ ہوتے ہیں جو قوم کی بات کرتے ہیں. قدر کرو ان زندہ لوگوں کی جو آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں. مرنے کے بعد سب لوگ تو یہ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی اچھی بات کرتا رہا. ہم میں سے بہت سارے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں بھی ان خوددار لوگوں میں یاد رکھا جائے جو ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے تھے. میں اپنے آخر میں اپنے کونسلر صاحبان کو مبارکباد دیتا ہوں جو مختلف جماعتوں سے ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی، جنہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ ہم سیاسی کارکن تو ہیں، تمہارے ملازم نہیں، ہم حقوق کی بات کریں گے، ہم حق کی بات کریں گے. میرے دوستو، یہ جماعتیں سیاسی کارکنوں سے چلتی ہیں، یہ جماعتیں کارکنوں کو نہیں چلاتی. جماعتیں تو بھی ہیں جو مجھ جیسے اور آپ جیسے ورکر ہیں. لیکن خدا را اس اثار کو توڑو، حق سچ کی بات کرو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بات شوکت نواز میر اکثر کہا کرتا تھا. شوکت نواز میر ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم پورے کشمیر میں ایک ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے مطالبات مانے جائیں گے. تو شکر الحمدللہ وہ دن آ گیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ ہم بکے، یہ بھی نہیں کہ ہم ڈر کے پیچھے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ ان کو موقع دے دو. کل کو کوئی یہ بات نہ کہے کہ ہم نے تو مذاکرات کرنے چاہے تھے لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. آج جو اعلان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پورے آزاد کشمیر سے کرے گی، یہ بات ذرا سمجھو، اپنی عقل پر ذرا زور دو کہ کیا وجہ ہے کہ 6 مہینوں سے بل نہیں دے رہے تم لوگ، صرف غیرت مند لوگ. میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ صرف غیرت مند لوگ بجلی کے بل نہیں دے رہے، آپ کی بجلی نہیں کاٹی جا رہی. وجہ آپ کے بلوں کے اوپر لکھا ہوا رہا ہے کہ 15 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہو چکی ہے، لیکن وہ فریز ہو رہا ہے اس وقت تک جب تک پیداواری لاگت کا تعین نہیں کیا جاتا. پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری بات کریں، وہ حق کی بات کیوں کریں گے جب تک اپنے حق کے لیے آپ خود نہیں کھڑے ہو گئے. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں اگر آپ لازم رہے، اگر آپ متحد رہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اب پاکستان میں بھی وہ حالات نہیں رہے
آپ نے حالیہ الیکشن دیکھ لیا، پنجاب کے لوگ بھی مزاحمت کار بن گئے ہیں جو کبھی نہیں نکلے۔ تو میرے دوستو، ہم تو الگ ریاست کے لوگ ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں، ہم اپنے حقوق کی بات کریں گے اور حق لینے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج جو کال دی جا رہی ہے وہ شوکت نواز میر صاحب اناؤنس کریں گے۔ آج پورے کشمیر میں اس طرح کے پروگرامات ہو رہے ہیں اور پورا کشمیر ایک پیٹ پہ آ رہا ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے۔ نہ ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں، نہ ملا کے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں، ہمیں ہمارے بنیادی حقوق سے آؤ۔ میں ایک اور بات کرتا چلوں، بات لمبی ہو گئی۔ یہ آٹا، یہ بجلی میرے لیے، میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ پورا کشمیر ایک پیج پہ آئے۔ جو باتیں چل رہی تھی کہ ہمیں منصرے کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہمیں پنڈی کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، اس تحریک کا پیغام دے دیا کہ اب کشمیری کوئی بیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں، یہ دلیر لوگ ہیں، یہ ایک پیج پر کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ میری ریاست کی شناخت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں کشمیری ہوں، میں کشمیری رہوں گا۔ ہم پاکستان کے خلاف نہ پہلے تھے نہ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا میرے بچوں کا رزق چھین کر۔ میرے بچے تو اندھیرے میں رہے، میرے ہمسایہ ملک میں ہمارا بڑے بھائی کے بچے روشنیوں میں رہے۔ میرے دوستو، یہ آپ پر لازم ہے، یہ آپ کے بچوں کی مستقبل کی بات ہے۔ آپ قیمتی لوگ ہو جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہو۔ میں پھر یہ کہتا ہوں، جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں، ہم نہ رکھنے والے لوگ نہیں، ہم کہتے ہیں اب آپ لیڈ کرو، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ ہمارے ہونٹ بھی خشک ہو جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے یہ تحریک ناکام ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اصغر نثار میر صاحب نے بات کی کہ اگر یہ تحریک کسی وجہ سے تقسیم ہو گئی یا کسی وجہ سے کسی علاقے بھی نہ چڑھ گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر میں کوئی اتنا حوصلہ رکھے کسی تحریک کی بات کرے۔ یہ آخری تحریک سمجھ کر اپنی نسلوں کی بقا کی خاطر میرے ریاست جموں کشمیر کے غیرت مند سپوتوں، چھوڑ دو جماعتوں کو، چھوڑ دو برادریوں کو، چھوڑ دو اپنے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی چاپلوسیوں کو۔ میں ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہوں۔ مجھے شوکت نواز میر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ سٹینڈ نہیں کر سکو گے، آپ کونسلر ہو، آپ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ ہم دلیل سے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہمیں کہا گیا تو میں نے ان سے پوچھا تم ہمیں سیاست سکھاؤ گے؟ تم خود ایک باغی جماعت کا نمائندہ اٹھا کے وزیر اعظم بناتے ہو، کدھر گئی تھی تمہاری جماعتیں؟ اس وقت تمہیں جماعتیں یاد نہیں آئی؟ جب حقوق کی بات ہے تم کہتے ہو یہ ہماری جماعت کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف اقتدار میں تھی، انہوں نے کون سا اپنے لوگوں کو نوازا؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی جماعت ہے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو آپ کو کیا کچھ دیں گے؟ اس لیے میرے لوگوں، اس شہر میں اب سیاست وہی کرے گا جو حق کی بات کرے گا، جو عوامی حقوق کی بات کرے گا۔ اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے۔ میں نے کافی ٹائم لیا، میں آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ مجھ سے پہلے میرا بڑا بھائی مبارک وان بھی چیختا چلاتا، شعور دیتا چلا گیا۔ کل کو میں بھی نہ رہوں گا، لیکن مجھے یقین ہے اگر میرے خاندان میں کوئی غیرت مند ہوا، کوئی حق سچ کی بات کرنے والا ہوا، اس مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں ایک بات پر فخر کرتا ہوں کہ افضال سریریا، زاہد کاظمی، مبارک وان، آج ان کی روحیں مطمئن ہوں گی کہ کچھ لوگ غیرت مند ہیں جو آج بھی حق کی بات کرتے ہیں۔ یہ انہی کا دیا ہوا شعور ہے جو ایک کمشنر راجہ امجد خان کے حق میں ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس لیے ڈرو نہ، یہ انتظامیہ بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے نہیں الجھنا، ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ جو کال اناؤنس ہونے جا رہی ہے، مظفر آباد کے لوگوں نے اس کی میزبانی کرنی ہے۔ آپ کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہو،
یا ہزاروں کی تعداد کی ضرورت تھی. 100 دلیر غیرت مند بندہ کھڑا ہو جائے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. اس لیے تیاری کرو. نتیجہ خیز مرائل میں جو لوگ کہتے تھے ان میں دم نہیں، یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. آج ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پابند ہے اس 30 رکنی کمیٹی کے ممبروں کی. جو فیصلہ کیا جاتا ہے یکجہتی اور حمایت کے ساتھ اکثریت رائے کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے. اگر اس دن ہم کال واپس نہ لیتے تو آج ہم راہ کے جنگ ڈکلیئر ہوتے. شاید آج ہم اس وصوب سے دربات نہ کر سکتے. ہم نے کال واپس لی کیونکہ ہم نے بڑی کال دینی تھی. بڑی کال شوکت نواز میر اناؤنس کرے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے تاجر مبارکباد کے مسلک کے جنہوں نے سٹینڈ کیا، جنہوں نے پورے کشمیر کو ایک پیج پر کھڑا کیا. وہ کام شاید میں جب میرا کوئی اور کونسلر صاحبان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہم سیاسی اختلاف کی پینٹ چڑھ جاتے. ہم شوکت نواز میر کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ آپ کا حق ہے کہ 3 روپے بجلی ہم سے پاکستان خریدے اور 35 روپے ہمیں دے. یہ نہیں ہو سکتا. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ امپلیمنٹ کروا کے رہیں گے. ہم نہ رہے ہماری آنے والی نسلیں کھڑی ہوں گی. لیکن میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ امید دلاتا ہوں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. وَمَا عَلَيْنَا